Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is going to be a series. It's going to be a little lengthy and it's about ایک کی کمائی میں گزارا مشکل ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. Up till now I am one of those lucky women جس کو باہر نکل کے کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے اب تک, اللہ کا شکر ہے. I was raised with this مائنڈ سیٹ کہ ایک کی کمائی میں گزارا مشکل ہے, اس لیے لڑکیوں کا انڈیپینڈنٹ ہونا اور ان کا کمانا ضروری ہے. 2 لوگ کمائیں گے تو ہی گھر چل سکتا ہے, ورنہ چل نہیں سکتا. مشکل ہے, حالات خراب ہیں, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. تو the women need to step out, they need to go out and earn. Now the problem is اگر عورت گھر سے باہر چلی جائے گی تو جو اولاد ہے اس کا کیا ہوگا؟ Who is going to look after that generation? So now the thing is, ہاں مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے, ہاں گزارا بہت مشکل ہو رہا ہے, ہاں تنگی ہے, لوگوں کے حالات بہت مشکل اور بہت خراب نظر آتے ہیں. تو اب ایسے میں ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے, اگر ہم قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں تو ہمیں قرآن میں کہیں پہ بھی یہ چیز نہیں دکھتی کہ عورتیں گھر سے باہر نکل جائیں اور کمانا شروع کر دیں. اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں اور ان کی سنت کو دیکھیں تو ان سے زیادہ تنگ دست کوئی نہیں رہا ہے, اور اس حال میں بھی انہوں نے اپنی کسی بھی بیوی کو, امہات المومنین میں سے کسی کو بھی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آپ جا کے باہر کمائیں, گزارا مشکل ہے. اس سلسلے میں جو میرا ایکسپیرئنس ہے, اینڈ آئی وانٹ ٹو شیئر دس بیکاز واقعی مہنگائی بہت ہے, واقعی لوگوں کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو رہا ہے, تنگی بہت ہے, فائنینشیل کنسٹرینٹس کی وجہ سے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. فائنینشیل کنسٹرینٹ کی وجہ سے جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہ جنریشن, نیکسٹ جنریشن جو بچوں کی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے. اگر عورت کمانا شروع بھی کر دے, اس نے گھر بھی دیکھنا ہے, اس نے کمانا بھی ہے, اس نے اولاد کی تربیت بھی کرنی ہے. The burden on that woman is way too much. تو ایسی سچویشن میں اب عورتیں کیا کریں, اور ایسی سچویشن میں اب مردوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کو کیا کرنا ہے. عورت کو گھر سے باہر نکال دینا is not the solution. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں, بہت ساری عادات ہیں, بہت سارے عقائد ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت, برکت کا مستحق بناتے ہیں, جس کی وجہ سے زندگی میں بلیسنگز آتی ہیں, زندگی میں برکت آتی ہے اور انسان کنٹینٹ ہو جاتا ہے. الحمدللہ سے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, ریزڈ ود دا مائنڈ سیٹ کہ عورت کا کمانا ضروری ہے گھر چلانے کے لیے. دس از سم تھنگ جو میرے دماغ میں کھٹکتی تھی, اینڈ دین آئی فاؤنڈ things from the Quran and from Sunnah and from Hadith. اور الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے, زندگی میں برکت ہے. ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں پرابلمس نہیں ہیں, زندگی میں مشکلیں نہیں ہیں, پریشانی نہیں ہے, بٹ الحمدللہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فائنینشیل تنگی ہے اور ہاتھ تنگ ہے, مشکل ہوتی ہے, کنسٹرینٹس ہوتے ہیں, گزارا مشکل ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت سے نکالا. Initially, when you get married, there is a financial struggle, but that financial struggle gets over. اور اللہ کا شکر ہے اس کو ختم کرنے کے لیے مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنا پڑا کمانے کے لیے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ چیزیں سکھائیں, اور اللہ تعالیٰ نے وہ ہم سب کو سکھائی ہیں, وہ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. ریوائیو سننا نام کا ایک پیج ہے یوٹیوب کے اوپر, دیٹس مائی کزنس پیج. اس پہ ہم نے یہ سیریز آف شارٹس کی تھیں ڈیورنگ رمضان, لیکن اس میں ڈیٹیل میں ایکسپلین نہیں کر پائی تھی. دیٹ واز اے ویری شارٹ تھنگ اور اس کو میں ایکسپلین نہیں کر پائی تھی. بٹ جیسے ہم حالات دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے, زندگی مشکل ہو رہی ہے, تنگی ہو رہی ہے, نسلوں کی تربیت خراب ہو رہی ہے, اور ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. ہماری کمائی میں برکت نہیں ہے, ہمارے رشتوں میں برکت نہیں ہے, ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے. The thing is, ہم نے زیادہ کمانا نہیں سیکھنا, جو کمائی ہے اس میں برکت کیسے ہوگی یہ طریقے سیکھنے ہیں. پہلا زمانہ تھا لوگ کہتے تھے جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلاؤ. اب لوگ کہتے ہیں چادر بڑی کرنے کے لیے اور کمانا شروع کر دو.
That's not the solution. میری باتوں سے بہت سارے لوگ ڈس ایگری کر سکتے ہیں اینڈ وی کین ریسپیکٹفلی ڈس ایگری، بٹ جو ورکنگ وومن ہے جنہوں نے یہ برڈن فیل کیا ہے کہ گھر سے باہر نکل کر کمانا فار دا سیک آف پرووائڈنگ فار دا فیملی، ٹھیک ہے، مرد کا ہاتھ بٹانے کے لیے کمانا. دیر آر ویمن جو کہ کما رہی ہیں بیکاز دیٹس دیئر شوق. دیر آر ویمن جو ان کا کمانا معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے، لائک ڈاکٹرز اینڈ ٹیچرز. بٹ دیر آر آلسو ویمن جو کہ کما رہی ہیں اس لیے کیونکہ گزارا نہیں ہو پا رہا ہے، اینڈ دے نو دیٹ دا برڈن جو ہے دیٹ از ویری ہیوج، دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو کیری. ڈے ٹو ڈے لائف میں وہ ایک برڈن کیری کرنا اس عورت کے لیے جس نے کمانا بھی ہے، گھر بھی چلانا ہے، جس نے اس کے بعد اس نے رشتے بھی نبھانے ہیں. On top of that, it's not just one thing. There's نوکری, there's husband, there's kids, there's گھر, and there is relationships نبھانا. So, for all the women out there and for everyone, here's presenting a series of things, عادتیں، دعائیں اور دوسری چیزیں، اذکار، جن کے سبب اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں برکت نازل کرتے ہیں. دا موسٹ فیوریٹ، میری پہلی آیت قرآن کی جس نے مجھے ہٹ کیا اور بہت زیادہ امید دی، وہ ہے سورہ طلاق کی آیت. سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کے آخر میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اینڈ ہو ایور فیئرز اللہ، اور جو کوئی بھی اللہ سے ڈرے، ہی ول میک فار ہم اے وے آؤٹ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دے گا. آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اینڈ ول پرووائڈ فار ہم فرام ویئر ہی ڈز ناٹ ایکسپیکٹ، اور اس کو وہاں سے پرووائڈ کرے گا، وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے اس نے توقع بھی نہ کی ہو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. دس واز سم تھنگ جس نے مجھے بہت ڈیپلی ہٹ کیا تھا. اس کے علاوہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا. 2 چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرے، جو کوئی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا. یہ چیزیں غیب کی چیزیں ہیں، یہ چیزیں ایمان بالغیب ہے. سورہ البقرہ شروع ہوتی ہے کہ یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں غیب کے اوپر. دا پرابلم از ہم میں سے ہر کوئی پریکٹیکل سلیوشنز چاہتا ہے. اگر ہم بینگ مسلمس، ہم ایمان بالغیب کے ماننے والے ہیں، دیر آر تھنگس جن کا پریکٹیکلی سلیوشن ممکن ہے اور ان کے لیے آپ کو پریکٹیکلی ایکٹ کرنا ضروری ہے. بٹ دیر آر سرٹن تھنگس جن میں اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے ہماری مدد کرتے ہیں. اینڈ دس ریئلی ڈز ہیپن. اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنا. دا فرسٹ اسٹیپ از، شادی ہوئی ہے، تنگی ہو رہی ہے، دا فرسٹ اسٹیپ از ناٹ کہ چلو میں بھی نوکری کرنا شروع کر دوں. دا فرسٹ اسٹیپ از ڈیولپ یور کنیکشن ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. Fear Allah Ta'ala in all your matters, in all your interactions, in all your relationships, in everything we do. And to rely upon Allah Subhanahu wa Ta'ala. اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنا. کوئی بھی کام کریں اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ نوبت نہ آنے دیں کہ مجھے باہر نکلنا پڑے کمانے کے لیے. میرے شوہر کی کمائی میں اتنی برکت دیں کہ ہمارا گزارا اسی کے اندر ممکن ہو سکے. اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ 2 چیزیں ہیں جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اس کے لیے کافی ہوں، میں اس کے لیے آسانی کا راستہ کر دوں گا، میں اس کو پرووائڈ کروں گا وہاں سے جہاں سے اس نے ایکسپیکٹ بھی نہ کیا ہے. حضرت فاطمہ جب حالات کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشکل کا حل ہوتے ہوئے بھی ان کو وہ مٹیریل سلیوشن نہیں دیا تھا،
بلکہ ان کو چند اذکار سکھا دیے. So this is what our legacy is. ایمان بالغیب. حضرت فاطمہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، ان پہ بھروسہ کرنا، اللہ پہ توکل کرنا، اللہ سے ایمان رکھنا سکھایا. ان کو یہ نہیں سکھایا کہ اچھا ٹھیک ہے بیٹا تمہیں پرابلم ہے، اچھا یہ لو تمہارے مسئلے کا حل یہ رہا. ٹھیک ہے. آج کل ہمارے پاس مسئلہ ایک یہ بھی آ گیا ہے کہ ماں باپ چاہے لڑکی کے ہوں چاہے لڑکے کے ہوں، دے ڈونٹ وانٹ ٹو بلڈ ایمان ان دیئر سن اور ان دیئر ڈاٹر. وہ کیا چاہتے ہیں، لڑکی کے ماں باپ اکثر لڑکی کو مشکل ہوئی وہ فائنینشلی پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے. لڑکے کے ماں باپ لڑکے اکیلے نہیں رہ سکتے، الگ گھر میں نہیں رہ سکتے، الگ گھر نہیں رہ سکتے، کرائے پہ نہیں رہ سکتے، ساتھ ہی رہیں گے. اور اس جوائنٹ فیملی سسٹم میں وہ لڑکوں کو سپورٹ کرنے کے لیے رکھنا چاہتے ہیں. کوئی بھی اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا نہیں سکھانا چاہتا، اسی لیے گزارا بہت مشکل ہے. قرآن کو آپ پڑھیں، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں، اور آپ کو کہیں سے بھی کوئی حدیث ایسی، جہاں تک میں پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں یا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوں، نہیں ملے گی جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاتون کو یہ مشورہ دیا ہو کہ آپ جا کر کمانا شروع کریں کیونکہ آپ کے شوہر کی کمائی سے گزارا نہیں ہو سکتا. جزاک اللہ خیرا کثیرا.